بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے نظام خراب ہو سکتا ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ چمکدار اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کیجیے، مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ جب دولت قریب آنے لگے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو، نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ عقل مندوں کی نظر میں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پئیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناشتے میں سیب دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتی ہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے، اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چائے کثرت سے پینا ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ کھانے سے قبل جو 2 کام کر لیتا ہے، اس سے زندگی پر کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا گرم تیل لگانے سے دماغی صلاحیتوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ جب حق پر رہتے ہو، تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ چھہارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روز انار کا جوس پی لیا کریں۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکووریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اپنی صحت کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ دن میں 5 بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔
مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہتی ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑک دینے سے لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لو۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ صبح کے وقت 1 کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیموں پانی بدن کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ اجوائن کو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر 2 سے 4 قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کریں۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 نوالے کیوں نہ کھائیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کریم کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ انڈے سے پاؤں کو انڈے جیسا بنا لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی نارمل ہو جاتی ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں
اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ کچھ بناتے وقت اگر ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں، اس سے کھانا بیماری نہیں بناتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائیں۔ اگر آپ روزانہ کیلا استعمال کر لیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کی چربی جلد پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت لہسن کا ایک جو پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیموں پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں یا پکائیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ چائے کے ساتھ ناشتے والی اشیاء یعنی کیک، بسکٹ، پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ روزانہ چائے کے زیادہ استعمال سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگانے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں بھی کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی اور صورت میں نقصان دہ ہے۔ بازو پر بلیچ کرنے کے فوری بعد مہندی ہرگز مت لگائیں۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو۔ سبز دھنیے کے پتوں کو پیس کر روزانہ چہرے کے داغوں پر لگایا جائے تو داغ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی سراہی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیں، کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کریں۔ ادرک سانس کی نالیوں میں موجود سوزش ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں، 2 دن بعد نکالیں تو سیل ٹھیک ہوگا۔ کسی بھی سبزی یا کسی اور چیز کی کچرا ہاتھوں پر لگ جائے اور ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑ کر دھو لیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ کھانے کی کوئی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینے کے ڈال دیے جائیں تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو
تو बैंगन کا पानी निकाल कर इसे मुतासरा हाथ या पाँव पर मलें, शिकायत दूर हो जाएगी। जिस्म का दर्द दूर करना है तो पाए खाएं। गाय और बकरी के पाए में जिंक और मैग्नीशियम मौजूद होता है। पाए के सालन में मौजूद फास्फोरस की बड़ी मिकदार दांतों और जिस्म की हड्डी को कुव्वत फराहम करती है और हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। रोज़ाना रात को नीम गर्म बादाम के तेल से आंखों के गिर्द हलकों पर हाथ से मालिश करो, आंखों के गिर्द हलकों के निशानात ख़त्म हो जाएंगे। घी में कुछ नमक शामिल करके रोज़ाना मालिश किया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कपड़े धोते वक्त वॉशिंग मशीन में बेकिंग सोडा डालो, सर्फ का इस्तेमाल इंतहाई कम हो जाता है। ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दें, ज़हनी थकन दूर हो जाएगी। इन लोगों के घरों में परेशानियां ज़्यादा होती हैं जो लोग किसी से हसद करते हैं। बादाम का खालिस तेल सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, नींद पुरसकून आएगी। सुबह फजर की नमाज के बाद आसमान की जानिब मुंह करके थोड़ी देर देखें और सांस को रोकें, इससे दमा का मर्ज दूर हो जाता है। दही के साथ नाश्ता करने से बंदा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहता है। अगर आपको मच्छर काट ले और दाना वगैरह बन जाए तो एक चम्मच लेकर इसको थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर लगाएं, ये जरासीम को ख़त्म कर देगा। बादाम के तेल के इस्तेमाल से सूरज की शुआओं के नुकसान से बच सकते हैं। छाइयों पर फूल गोभी का रस लगाने से छाइयाँ दूर हो जाती हैं और रंगत भी निखर जाती है। हर खाने के बाद लीमू का रस चूसने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। मसवाक करने से नज़र तेज़ होती है, बुढ़ापा देर से आता है। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघल कर खाने में शामिल हो जाएगी, जो बीमारियों का बायस बनेगी।